نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز علماء کرام، بزرگ اور دوستو، باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. خطاب ایمان والے کو: اے ایمان والو. جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو ان پر تقوی فرض ہے. یہ قرآن رکھ دو. جو آدمی اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے اور کہتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان سمجھتا ہے، اس پر تقوی فرض ہے. علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پوری رات عبادت کرنے کا اور دن بھر روزہ رکھنے کا نام تقوی نہیں ہے. پوری رات عبادت کرنے کا اور دن بھر روزہ رکھتے رہنے کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی جو ہے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام ہے تقوی. معلوم یہ ہوا تقوی کی حقیقت جو ہے اپنے رب کو راضی کرنا، اعمال صالحہ کرنا، گناہوں سے بچانا. آج جمعہ تھی اور جمعہ ہے اور مسجد ایک سب بھی نہیں ہے. سب کو شامل کر لو تو ایک سب بھی نہیں ہوگی. ہماری نمازوں کا یہ حال، ہمارے تقوی کا یہ حال، ہماری عبادت کا یہ حال. رمضان کے اندر، رمضان تو ابھی گئی نا، تقوی کی زینہ جو تھی تقوی کی، جس اعلیٰ مقام پر ہم خود پہنچ چکے تھے، اتنا تو نہیں جتنا پہنچنا چاہیے تھا. کچھ عبادت کی لذتیں مل چکی تھی، عبادت کا نور مل چکا تھا، عبادتوں کی مٹھاس مل چکی تھی. لیکن اس دنیا کی رنگیلیوں میں، دنیا کے ماحول میں، گندے ماحول میں، گندی مجلسوں میں، گندے افرادوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے میں، اپنے گھرولی گندے ماحول میں، اپنے دوست گندے ہونے کی وجہ سے، ہمیں صحیح صحبت نہ ملنے اور گندی صحبتیں ملنے کی وجہ سے وہ تقوی جو حاصل ہوا تھا، جو تقوی، اس میں کمی آتی چلی جا رہی ہے دن بدن. فجر میں کیا حال تھا؟ آج ہی فجر میں ہماری مسجدوں کا 150 صف مسجدوں میں. ہماری مسجد کا یہ حال. دوسری مسجد کے اندر تو ہم گئے نہیں. کہاں گئے نوجوان؟ ہمارے مسلمان کہاں گئے؟ جمعہ کی مبارک گھڑی کی ابتدا، جمعہ کے مبارک دن کی ابتدا خدا کی نافرمانی سے ہو تو پورا دن کیسے گزرے گا ہمارا؟ کیا نورانیت والا گزرے گا؟ اللہ کی عبادتوں کے اندر گزرے گا؟ نہیں ہو سکتا. یہ امید نہیں رکھی جا سکتی ہے. ابتدا فرض نماز کی فجر سے جو ہے اسی کے اندر ہم نے غفلت برتی اور مسجدیں خالی نظر. پورے محلے والے، ہمارے محلے کی بات کرو، ہمارے پورے محلے والے اگر مسجد میں آ جاتے فجر میں قسم کھا کر بھی حانث نہیں ہو سکتا، پوری مسجد بھر جاتی جیسے 27 رات کو اور پہلی رمضان کو بھر جاتی. خالی یعنی سب بھی باہر نظر آتی، صحن کے باہر، صحن بھی بھر جاتی. سب اسی فکر سے آتے کہ نماز فرض ہے، نماز ایک عبادت ہے، اللہ کا ایک حکم ہے. پھر کہتے ہیں حالات، پھر رونا روتے ہیں، پھر حالات، پھر مصیبتیں، پریشانیاں. یہ مصیبتیں اور پریشانیاں، یہ حالات دن بدن مارے جانا اور دن بدن ایسے حالات میں اپنے آپ کو ڈالنا اور گرفتار ہو جانا، یہ سب ہمارے کرتوت کی وجہ، ہماری کرتوت کی بنیاد. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مقدس جماعت نے نمازیں نہیں چھوڑی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جب تشریف لائے، رات تھی. توجہ چاہوں گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، رات تھی، تاریکی تھی. پہلا قدم، پہلی گھڑی اندھیرا ہی اندھیرا.
حضرت آدم علیہ السلام اس اندھیرے کو دیکھ کر پریشان ہوئے. ہاتھ کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا. ہاتھ کو پہچاننا آدم علیہ السلام کو مشکل ہو گیا. میں کہاں آ چکا ہوں, کہاں جانا ہے؟ یہ تاریکی ہے. نورانی ماحول سے آئے ہیں, نورانی محفلوں سے آئے ہوئے ہیں, نورانی مجلسوں سے آئے ہوئے ہیں, نورانی جگہوں سے آئے ہوئے ہیں, روشنی سے آئے ہوئے ہیں. اچانک اتر چکے ہیں, تاریکی نظر آ رہی ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے. کہاں جاؤں, کیا کروں, کچھ سمجھ میں بات. آدم علیہ السلام اسی پریشانی میں تھے. تھوڑا تھوڑا صبح صادق کا وقت قریب آنے لگا, روشنی ظاہر ہونے لگی. تب اطمینان ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو, اور روشنی بالکل آ چکی, نظر آنے لگی. ہاتھ کو پہچاننا, پیر کو پہچاننا, راستہ دکھا نظر آنے لگا. فوراً آدم علیہ السلام نے صبح صادق کے بعد طلوع ہونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. پہلی رکعت تو آپ نے تاریکی کی دور ہونے کی ادا کی, اور دوسری رکعت آپ نے روشنی اللہ نے جو ظاہر فرمائی, اب تاریکی سے یہ آدم نکل جاؤ, آپ کے لیے روشنی لا رہا ہوں, اس روشنی سے آپ کا خوف کو دور کر رہا ہوں, آپ کی تاریکی کو دور کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام نے اس تاریکی کے ختم پر 1 رکعت اور روشنی کے ظاہر ہونے پر 1 رکعت ادا فرمائی. آپ نے 2 رکعت شکرانے کی ادا فرمائی. کیا معلوم ہوا؟ نبی آدم علیہ السلام کوئی وظیفہ نہیں پڑھا آپ نے, کوئی دعائیں نہیں مانگی, کوئی تسبیحات لے کر نہیں بیٹھے, کسی سے وظیفہ حاصل نہیں کیا آپ نے. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے, اللہ کے سامنے سر کو جھکایا, اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا فرمائی, اور کہا اے پروردگار, تو نے تاریکی کو ختم فرمایا, میرا حق بنتا ہے کہ ایک رکعت ادا کروں, اور تو نے روشنی کو ظاہر کیا, حق بنتا ہے کہ دوسری رکعت بھی میں ادا کروں. آپ نے شکرانے, یہی اللہ کو ادا کتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ یہ اللہ نے اپنے نبی کو تحفہ دے دیا, اور نبی کو تحفہ دے کر کہہ دیا اے محمد رسول اللہ, یہ 2 رکعت آدم علیہ السلام نے جو ادا فرمائی تھی آپ کی امت کو قیامت تک فرض قرار دی گئی. اب فرض ہیں. آدم علیہ السلام کی سنت ہمیں ملی. یہ سنت اور یہ فرض جو آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر سجدے کیے تھے, جو 2 رکعتیں ادا کی تھی, وہ کہاں گئی؟ بستروں میں, بیویوں کے گود میں, بازاروں میں, محفلوں میں, گھروں میں, میدانوں میں. ہماری یہ 2 رکعت کہاں گئی؟ یہ 2 رکعت حضرت آدم علیہ السلام سے ملی. پھر ظہر کی 4 رکعت یہ بھی ملی ہمیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملی. ابراہیم علیہ السلام 4 امتحان میں کامیاب ہوئے. دنیا میں حالات آتے ہیں, امتحانات پر امتحانات ہوتے ہیں, کیا وظائف کام لگیں گے؟ کیا کسی بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ہم بیٹھتے رہیں گے اور ان سے مشورہ لیتے رہیں گے یہ کام لگے گا؟ نہیں, آنا پڑے گا, خدا کے در میں آنا پڑے گا, جو چھٹی ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا. طاقت اور قوت کے باوجود جو نہیں آ رہے ہیں غفلتیں برت, یہ سب چھوڑنا پڑے گا. حالاتوں میں انبیاء علیہ السلام نے خدا کے دامن کو, خدا کے در کو نہیں چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام پر کتنا بڑا امتحان, کہا جاؤ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس کو میدانوں میں لے جاؤ اور ذبح کرو. خواب میں بتایا دیا گیا, کتنا بڑا امتحان, پیچھے نہیں ہٹے, لے کر تو چلے. اس امتحان میں بھی باہر لمبی چوڑی تفسیر بقرعید کے موقع پر سن لینا آ رہی ہے. یہ امتحان ابراہیم علیہ السلام پر, بیٹے کا امتحان, ذبح کرنے کا حکم دیا گیا, آپ گئے, نکلے بیٹے کو لے کر اور ذبح کے لیے لٹا دیا گیا. ایک امتحان. پھر دوسرا امتحان, اس امتحان میں تو آپ کو کامیابی ملی. پھر اللہ رب العزت نے اپنے بیٹے کے اوپر جب وہ ذبح کرنے کے لیے چھری چلانے لگے تو اللہ نے اس امتحان کے بدولت جو کامیابی ملی تھی اس کے اوپر آپ کامیاب ہوئے, اس کو کر گزرے, اس کے انعام میں اللہ نے ایک میڈے کو لے آئے اور
چھری میڈے پر چلی، تو دوسرا آپ نے انعام حاصل کر لیا اللہ کی طرف سے، تو 2 انعام، اس میں بھی کامیابی مل گئی، پھر تیسرے میں کامیابی ملی، اور تیسرے میں کامیابی، ان 2 میں کامیابی ملی تو اللہ نے انعام کے طور پر اللہ نے اعلان کر دیا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اتنا بڑا انعام دیا اللہ نے، اس انعام میں بھی خوشی کے مارے آپ نے پھر آپ نے ایک سجدہ کیا، ایک رکعت پڑھی، بتا رہا ہوں آپ، یہ 3۔ اور پھر چوتھے سب سے بڑی قربانی تو بیٹے نے دی، خواب دیکھا تھا، خواب دیکھنے کے بعد بیٹے سے مشورہ کیا کیا کروں، آپ غور و فکر کرو، بیٹے نے کہا اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہے دیر نہ کیجیے، مجھے آپ صابر پاؤ گے، صبر کرنے والے پاؤ گے، کر گزرو۔ اسماعیل علیہ السلام قدم کو پیچھے ہٹاتے تو یہ حکم پورا نہیں کر سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹے کے صبر کی بنیاد پر بیٹے نے اس تعلیم بے باپ کی یہ بات کا یہ خواب بیان کیا اور اس کے اوپر وہ راضی ہوئے اور تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو لے کر جب گئے اور کامیابی مل چکی تو ان چاروں چیزوں میں کامیابی ملنے کے بعد سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت ادا فرمائی۔ ایک تو خواب کو پورا کرنے کے لیے جب گئے میدان میں سلایا، اس میں آپ صابر رہیں اور اس میں آپ اس خواب کو سچا کر گزرے تو میں اللہ کا میں نے حکم کو پورا کیا، اس کے شکرانے میں 1 رکعت پڑھی۔ پھر بیٹے کے اوپر چھٹی چلا رہے تھے، خواب کے آپ کے اندر وہ سامنے میڈے کو لایا گیا، میڈا ذبح ہوا بچے کے ذبح کرنے کی بجائے، تو اس کے شکرانے میں بھی اور دوسری رکعت ادا کی۔ پھر تیسری رکعت یہ آیت جو نازل ہوئی آپ کے لیے، اس آیت کے شکرانے میں آپ نے تیسری رکعت پڑھی، اور چوتھی رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جو صابر پایا، اس صابر پر شکرانے میں آپ نے 4 رکعت ادا فرمائی۔ اس 4 رکعت ادا کرنے کو اللہ کو اتنا پسند آیا یہ عمل کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کی ہے، آپ کے آنے والے آخری نبی کو بھی اور اس کی امت کو بھی یہ فرض قرار دیتا، ہمارے پر یہ فرض قرار دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی مصیبتوں میں وظائف نہیں پڑھے، معلوم یہ ہوتا ہے سیرتوں سے، آپ تفسیروں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وظائف نہیں پڑھے، اللہ کے سامنے پیشانی کو رگڑا، اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بنے، فرائض کی اہمیت دی انہوں نے، فرائض کو ادا کیا، پھر امت کو فرض قرار دیا گیا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ تو ظہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام سے ملی، عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام سے ملی، انہوں نے بھی کوئی وظائف نہیں پڑھے۔ بہت بڑا اللہ کے بہت بڑے امتحان میں حضرت یونس علیہ السلام کامیاب ہوئے، مچھلی کی پیٹ میں چند سال رہے، کتنا بڑا امتحان تھا، 1-2 سال نہیں 40 سال تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ ایک تاریخی آپ کے اوپر چھائی ہوئی تھی، بہت بڑی تاریخی حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں تھی کہ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک تاریخی میں آپ محفوظ ہیں۔ تو ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریخی، دوسری تاریخی پانی کے اندر، مچھلی پانی کے اندر چلی گئی تو پانی کے اندر چلے جانے کے بعد ایک پانی کی تاریخی، یہ دوسری تاریخی حضرت یونس علیہ السلام پر۔ تیسری تاریخی بادل کی، سورج نظر نہیں آتا، دن کی روشنی نظر نہیں آتی، یہ بھی اندھیرا بن چکا، تو یہ تیسری تاریخ۔ اور چوتھی تاریخی رات کی تاریخی تھی حضرت یونس علیہ السلام پر۔ یہ 4 تاریخ کے اندر امتحان میں کامیاب ہوئے اور کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو ان تاریخیوں سے نکالا۔ تو سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے قرآن کا اور حدیث کا کوئی وظائف نہیں پڑھے، سب سے پہلے آپ نے اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ امت محمدیہ پر یہ فرض قرار دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت کو یہ عمل مجھے اتنا پسند ہے، آپ کی امت کو یہ فرض قرار دیتا ہوں۔ یہ انبیاء علیہ السلام سے خزانہ ملا ہے، ایک خزانے کو معمولی سمجھ رہے ہو، اس خزانے کی توہین کر رہے ہو،
وقت آیا تو مسجدوں میں آ گئے، وقت آیا تو چھوڑ دیا، نہیں چلے گا۔ خدا کی طرف سے امتحان میں ایسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کو کامیابی امتحان میں گرفتار ہوئے، امتحان آئے، آنے کے بعد امتحان ٹلنے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ-ریز ہوئے۔ داؤد علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، کبھی لغزش ہو جاتی ہے، کبھی ادب کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے، تو آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ اصلاح کروائی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ لغزشیں ہو گئی، وہ اللہ بہتر جانے، لیکن پھر قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، فغفرنا لہ ذلک، آپ کے بارے میں اعلان کیا گیا، آپ کی بخشش کر دی گئی۔ اس شکرانے میں، یہ اعلان کے شکرانے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے 4 رکعت نماز کی نیت دی، لیکن 3 رکعت آپ نے ادا فرمائی، 4تھی رکعت ادا نہیں کر پائے۔ کیوں؟ جو لغزش ہوئی تھی اس پر احساس اتنا طاری تھا کہ آپ 4تھی رکعت ادا نہیں کر پائے، اور گریہ طاری ہو گئی، 4 رکعت مکمل نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے آپ نے 3 رکعت پر اکتفا کر دیا۔ بس یہ 3 رکعت اللہ کو اتنی پسند آئی داؤد علیہ السلام کی، اللہ نے امت محمدیہ کو یہ بھی کیا قرار دیا؟ فرض قرار دیا گیا۔ عجیب تاریخ ہے یہ تو۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے در کو ہی نہیں چھوڑا، اور ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر سکون چاہتے ہو؟ اس سے بڑا امتحان عشاء کی نماز فرض ہوئی 4 رکعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ 10 سال رہے۔ 10 سال کو مکمل کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت طویل سفر تھا، عورت حاملہ تھی، مہینے سے تھی، تو لمبا سفر ہونے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پریشان، عورت حمل سے ہے اس لیے پریشان۔ ایک پریشانی یہ تھی، دوسری پریشانی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی ہارون کی تھی، تیسری پریشانی فرعون ظالم بادشاہ کی تھی جو جان لیوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور چوتھی پریشانی کہ راستے طویل ہیں اور راستے میں ولادت ہو گئی تو بہت بڑی دشواری آ جائے گی، بہت پریشان تھے۔ اور خدا کا کرنا نکلے، راستہ بھی بھٹک گئے، اور ایک پریشانی کھڑی ہو گئی، پھر اور پریشانی آ گئی، وادی کے قریب پہنچے تو ولادت کا وقت قریب آ چکا، پیٹ میں درد بھی بہت شروع ہو چکا اہلیہ کو، اور پریشانی کھڑی ہو گئی۔ اسی دوران طور پر پہنچ گئے، طویل واقعہ مختصر، اوپر پہنچ گئے، روشنی نظر آئی، بہرحال اوپر اور چلہ گزار دیا۔ ان تمام مصیبتوں سے نکل کر اللہ سے بات چیت ہو چکی، اللہ نے بشارت دے دی موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ سن لو، چاروں پریشانی کو میں نے دور کر دیا۔ ان شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے عشاء یہ 4 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ کو فرض قرار دی گئی۔ انبیاء علیہ السلام سے ملا ہوا تحفہ ہے میرے نوجوانوں، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ صرف یہ مسجد جمعہ کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد بقرعید اور رمضان عید کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد صرف 27 رات کے لیے، رمضان کے پہلی رات کے لیے نہیں ہے، ختم قرآن کی راتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ مسجد کے دروازے خدا پاک کی قسم بلوغ سے لے کر موت تک کے لیے ہمارے لیے کھلے ہیں، رات میں بھی اور دن میں بھی ہم سب کے لیے مسجد کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے، فرض ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو کہا اور یہ اعلان کیا، تم پر جو فرائض اور تم پر جو ذمہ داری ڈال رہا ہوں اس سے اہم میرے نزدیک 5 گانا نماز ہے، اس کو اہمیت دینا۔ تم نے اس میں کوتاہی کی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بقیہ تم ذمہ داری کو پورا نہیں کر پاؤ گے، اور تم نے ان فرائض کو اہم سمجھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں سمجھوں گا کہ میرے گورنر اپنے تمام فرائض کو اور ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ کتنی بڑی بات کہی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے میرے نوجوانوں، اللہ نے یہ قیمتی تحفہ ہمیں قیمتی ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر کرنی ہوگی۔ کرنے والے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اب ایک نوجوان کا انتقال ہوا، سنیے، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا ہے، 20 سال کا، کیا پتے کی بات کہنے جا رہا ہوں۔ 20 سال کے نوجوان کے انتقال کے بعد اس کی کباٹ کو کھولا گیا، کباٹ کے کپڑے کے اندر سے ایک پرچی نکلتی ہے، اس پرچی میں وہ نوجوان لکھ رہا ہے، جمعہ کے دن مجھ سے یہ گناہ ہو چکا، سنیچر کے دن مجھ سے یہ گناہ ہو چکا، اتوار کے دن مجھ سے یہ گناہ ہو چکا، پورا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، گناہوں کی لسٹ موجود ہے۔ اور کون سا گناہ معلوم؟ کوئی زنا کا گناہ لکھا ہوا ہے، کیا کوئی شراب کا گناہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں میرے پیارو، یہ نوجوان اپنی ڈائری کے اندر لکھ رہا ہے، 20 سال کا جوان خدا کا پیارا ہو چکا ہے، اپنی ڈائری کے اندر خفیہ طور پر لکھ رہا ہے، جمعہ کے دن مجھ سے یہ گناہ ہو چکا کہ میں نے جمعہ کے دن میری تقبیر اولیٰ فوت ہو چکی، یہ لکھ رہا ہے۔ سنیچر کے دن میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے پہل نہیں کیا سلام کرنے میں، میرے دوست نے مجھ سے پہلے سلام کر دیا، مجھ سے یہ گناہ ہو چکا۔ اتوار کے دن میں راستے سے گزر رہا تھا اور پتھر ہٹانا میں غفلت میں چلا گیا، یہ تیزی سے نکل چکا، راستے سے پتھر پڑا ہوا تھا، میں پتھر کو ہٹانا بھول چکا۔ یہ اپنی لسٹ میں یہ سب کوتاہی جو ہو رہی ہے، جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو ٹھیک ہے۔ یہ نوجوان اس طریقے سے اپنی فہرست میں یہ لکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کہاں پہنچتا اگر بڑا ہوتا تو؟ نوجوانوں کی قدر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا پتے کی حدیث فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 7 قسم کے افراد عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں میرے نوجوانوں ہم ہی ہوں گے۔ تمہیں وہ انعام دیا گیا ہے، تمہیں وہ اکرام دیا گیا ہے، تمہیں وہ فضیلتیں حاصل ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی ہے، جو نبی نے ہمارے لیے یہ فضیلت بیان کی ہے۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ 7 قسم کے افراد عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں کون؟ کہا وہ نوجوان جوانی میں عبادت کرتا ہو۔ جوانوں کو خاص کیوں قرار دیا گیا؟ جوانوں کی فضیلت کیوں بیان کر دی گئی خاص طور پر؟ ایک وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت کرتا ہو، ایک وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہو، وہ 2 افراد 6 افرادوں میں سے 7 افرادوں میں سے کا عرش کا سایہ ملے گا۔ جوانوں کو خاص کیوں قرار دیا گیا؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جوانوں کے اندر، اس کی جوانی میں اس کو خواہشات کا غلبہ زیادہ ہے، شہوت کا غلبہ زیادہ ہے، گناہ کی خواہشات موجود ہے، گناہ کا غلبہ ہے، گناہ کے تصورات ہیں، گناہوں کے خیالات ہیں، گندی محفلوں کی شہوتیں ہیں، گندے گانے سننے کی شہوتیں ہیں، گندی محفلوں کی شہوتیں ہیں، گندے موبائل دیکھنے کی شہوتیں ہیں، یہ شہوتیں سب بڑی ہوئی ہیں۔ ان شہوتوں کو فنا کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنی جوانی کو فنا کر دیتا ہے۔ یہ فنا کرنے والا جوان عبادت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو، تمہاری تو فضیلتیں ہیں، ہماری تو فضیلتیں ہیں۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، عرش سورج سروں پر ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ ہر ایک دوسرے کو بھول چکے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت یہ عرش کا سایہ ہمیں کام لگے گا۔ یہاں ابتدا ہو رہی ہے ہماری، آگے سب منزلیں کامیاب ہوگی۔ اور وہ جوان، وہ انسان جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، بازاروں میں ہو تو مسجدوں کی طرف دھن اور لگن ہو، محفلوں میں ہو تو مسجدوں کی طرف لگن ہو، بستروں میں ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوانوں پر ہو، اس کی لگن مسجدوں میں ہو، ہر آن اور ہر لمحہ اس کا دھیان، اس کا تصور بارگاہ الہی کی در کی طرف ہو، اس گھر کی طرف ہو، تو یہ نوجوان اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ہماری جوانی کی بھی قدر ہے اور ہماری آنسوؤں کی بھی قدر ہے۔ ایک بات کہہ کر بات کو، ہماری آنسوؤں کی بھی قدر ہے۔ اے جوانوں، ہماری جوانی غفلتوں میں گئی،
رمضان میں جیسے روتے تھے، رمضان میں جیسے تہجد پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، مسجدوں کو آباد رکھتے تھے، صفیں آباد تھی، وہ دوبارہ آ جاؤ، دوبارہ آنسو بہانے والے بن جاؤ۔ صرف رمضان کے لیے آنسو اور رمضان کے لیے کوئی مقبولیت کی گھڑی نہیں تھی، ہر آن اور ہر لمحہ مقبولیت کی گھڑی ہے۔ تو آنسو بہانے والے تیری بھی قدر ہے اللہ کے یہاں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بادشاہ